وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے 19 پارے مکمل کر دیے. سورہ فرقان کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو مکمل کیا، اور پھر سورہ شعراء فرام شروع سے آخر تک اس کی تلاوت مکمل ہوئی. اور پھر اس کے بعد سورہ نمل، اس کا تقریباً آدھا حصہ آج مکمل کر لیا گیا ہے. سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں. سورہ نمل، عربی میں النمل کے معنی آتے ہیں چونٹی. اب پوری ایک سورت کا نام چونٹی کے نام پر رکھا گیا ہے. اس سے چونٹی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنی چھوٹی چیز ہے، کتنا چھوٹا جانور ہے، اور اتنے ہی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں. وہ دیکھ بھی سکتی ہے، اس کے لیے آنکھیں بھی ہیں، کھانے کے لیے منہ بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، چلنے کے لیے ہاتھ پیر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زبان بھی دی ہے. جی، سورہ نمل کی جب آپ شروعات کریں گے تو پچھلے جو واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابتدا میں بیان کیے تھے کہ طالوت اور جالوت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی حضرت شمویل علیہ السلام کے دور میں، تو طالوت نے یہ کہا تھا حضرت داؤد سے کہ جو کوئی جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے اور جالوت بڑا ہی ہٹا کٹا تھا، اور پورا جسم جو ہے اس کا لوہے کے کپڑوں سے چھپا ہوا تھا. صرف پیشانی، وہ بھی آنکھ کا تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ خالی تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے گلیر سے جو ہے نشانہ بنا کر ایک پتھر سیدھے اس کی پیشانی پر چھوڑا، تو وہ پتھر پیشانی کے چیرتا ہوا سر کے دوسرے حصے سے نکل گیا، اور جالوت جو ہے وہیں پہ وہیں ڈھیر ہو گیا، گر گیا. تو پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو فتح عطا فرمائی. تو بعد میں پھر طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی نکاح میں دی، اور پھر اس کے بعد آدھی سلطنت حضرت داؤد کے حوالے کر دی. پھر انہی سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی. سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر بھی کمانڈ عطا فرمایا تھا. جنات بھی آپ کے تابع تھے، انسانات بھی آپ کے تابع تھے، یہاں تک کہ چرند پرند سب آپ کے تابع تھے. اور آپ کے 3 طرح کے لشکر ہوا کرتے تھے، ایک تو انسانوں کی فوج، دوسری جنات کی فوج، اور تیسری پرندوں کی فوج. اور ہوا جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. آپ جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ملک کے شام میں، جہاں پر وادی نمل ہے، چونٹیوں کی وادی ہے، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، بہت سارے وہاں پر چونٹیوں کے مکانات ہیں. تو ہوتا ہے نا مٹی کا گھر بن جاتا ہے، تو وادی نمل کہا جاتا ہے اس کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ جو ہے وہاں آ رہے تھے. تو تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جو چونٹیوں کی جو رانی ہوتی ہے، کوئین، اس نے جو ہے آواز سے پہچان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ وادی نمل کی طرف آ رہا ہے. تو چونٹی نے جو ہے، جو رانی تھی، اس نے دیگر تمام چونٹیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور آپ کا لشکر جو ہے تمہیں رون دے. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر ہیں.
وادی نمل سے 3 میل کے فاصلے پر ہیں، اور 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس گفتگو کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کہتا ہے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن کر مسکرائے، کہ مطلب کتنا اسے فکر ہے اپنی برادری کا، اپنی کمیونٹی کا، کہ وہ جو ہے ان کی حفاظت کا خیال کر رہی ہے اور ان لوگوں کو جو ہے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اور پھر اس نعمت پر آپ نے شکر بھی ادا کیا کہ چونٹیوں تک کی باتوں کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ صرف چونٹی ہی نہیں، تمام جاندار کی جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب جب حضرت سلیمان کا یہ مقام ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے آقا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور سے ہم غلاموں کی پکار کو نہیں سن سکتے؟ جب حضرت سلیمان ایک چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں تو کیا ہمارے آقا ہم اپنی امتیوں کی پکار کو، اپنی امتیوں کی باتوں کو جو ہے اپنی قبر انور میں ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے؟ اگر واقعات کی روشنی میں عقائد کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا دل کھول کر بیٹھیے، دل کھول کر، اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھیے کہ آپ جو ہے اگر ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی قدرت ہو تو اس کو ہم نکالیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسی ارادے کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ میں معاذ اللہ نبی کا کوئی کمی، نبی کا ایسی کوئی آیت مل جائے جس سے جو ہے نبی کا علم غیب ثابت نہ ہوتا ہو، ایسی کوئی آیت مل جائے جس سے نبی کا ہماری طرح معاذ اللہ بشر ہونا ثابت ہو جائے، تو پھر ویسی ہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ شیطان جو ہے تمہیں ویسی ہی چیزوں کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ لیکن جب آپ نبی کی عظمت کو پڑھنے کے ارادے سے، نبی کے اختیارات کو پڑھنے کے ارادے سے قرآن پاک کھولیں گے تو ہر آیت سے آپ کو نبیوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہر آیت سے آپ کو بزرگان دین کی شان ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ آپ نے وہاں شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بادشاہت عطا کی، پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا، جنات کو میرے لیے مسخر کیا، ہوا کو میرے لیے مسخر کیا، تو اس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے فوراً بعد ہدہد کا واقعہ آتا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، بڑا ہی ذہین پرندہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اس آیت سے جو ہے ہدہد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ جب رکتے تھے تو پرندے جو ہیں وہ اور دیگر مخلوقات جو ہے وہ دھوپ سے آپ پر سایہ بان بن جاتے تھے کہ دھوپ جو ہے آپ تک پہنچ نہ پائے، پوری ترتیب کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب آپ رکے تو جس جگہ پر ہدہد کو رہنا چاہیے تھا وہ جگہ خالی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک جو ہے دھوپ پہنچ رہی تھی، تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ وہاں پر ہدہد نہیں ہے۔ تب آپ نے یہ کہا فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی اچھی معقول توجیہ نہیں بیان کی تو پھر میں اسے سزا دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ پھر ہدہد آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے اپنا ایک معقول ریزن بیان کیا کہ میں فلاں مقام سبا گیا تھا اور وہاں پر میں نے ایک ملکہ کو دیکھا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کے سب سورج کی پرستش میں مبتلا ہے، آپ کو وہاں پوچھ کر جانا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی بات پسند آئی کہ تو نے تو اچھی خبر ہم تک پہنچائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے جو ہے ایک خط لکھ کر جو ہے ہدہد کے ذریعے بھیجا، یہ خط لے جا کر تم ملکہ بلقیس تک پہنچا دو، جس خط میں جو ہے آپ نے لکھا تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، سورج کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ تو جب وہ ہدہد پرندہ لے کر گیا اور جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ خط وہاں ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط چھوڑا،
تو ملکہ بلقیس نے جب وہ خط کھولا تو خط کی شروعات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر ملکہ بلقیس نے اپنے جو دربار میں اس کے جو وزراء تھے اس سے رائے لیا، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مطلب وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں. تو جو بادشاہ میں جو دربار میں جو وزیر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو طاقتور ہیں، ہم کیوں جو ہے کسی کو اتنی آسانی سے قبول کر لیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ اپنے طور پر دیکھیے، آپ کی جو رائے ہوگی اسی پر ہم عمل کریں گے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مال و دولت لے کر جو ہے اپنے اس ارادے سے باز آتے ہیں یا نہیں. تو پھر اس نے جو ہے ملکہ بلقیس نے بہت سارے تحفے تحائف جو ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں کچھ تحائف جو ہے ان کے پاس بھیجوں گی اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان کو تحائف کی کوئی ضرورت تھوڑی نہ تھی، ان کے پاس کیا خزانے کی کمی تھی؟ بے شمار خزانہ ان کے پاس خود موجود تھا. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، یعنی تم مجھے مال کے بارے میں بتا رہے ہو، مال کی خواہش دلا رہے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کو جو ہے ہم یہاں پر لے کر آئیں گے. لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان نے کہا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، ان لوگوں کو پکڑ کر لانا تو ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے، بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو ایک قوی ہیکل جن اٹھ کر کھڑا ہوا اور جن نے کیا کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس تخت کو جو ہے آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور وہ تخت کہاں تھا؟ سبا، ملک سبا میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً ملک شام میں تھے. تقریباً 1 مہینے کی مسافت اس دور میں، اگر پیدل آپ چل کر جائیں تو 1 مہینہ وہاں سے وہاں جانے میں لگے گا، واپس آنے میں پھر 1 مہینہ لگے گا. لیکن جن کیا کہتا ہے کہ یہ آپ کی جو مجلس ہے یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو 10-15 منٹ میں جو ہے مجلس برخاست ہو جائے گی، تو اتنی دیر میں جو ہے میں لا کر آپ کے پاس وہ پیش کر دوں گا. لیکن حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں، نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے چاہیے. تو اب حضرت عاصم بن برخیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے میں بلقیس کے اس تخت کو آپ کے آنکھ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کروں. آنکھ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے. حضرت عاصم بن برخیار نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں. حضرت عاصم بن برخیار حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہیں، ان کے صحابی ہیں، ولی ہیں. لیکن حضرت عاصم بن برخیار ان کی ولایت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت بلقیس کو جو ہے حضرت سلیمان کے دربار میں انہوں نے پیش کر دیا. فلما رآه قال هذا من فضل ربی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے کے اندر اس تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو آپ نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یعنی یہ جو میرے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو پھر ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس امت کے اولیاء تمام دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، ہمارے پیران پیر روشن ضمیر جو تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ پھر ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین سے استعانت کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنا تصرف پہنچا سکتے ہیں. پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنا تصرف، اپنا پاور وہاں تک پہنچا سکتے ہیں.
جس طرح آصف بن برخیار نے یہاں پر کام کر کے دکھایا. اسی طرح اولیاء کرام یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور یہ طاقت و قوت دی ہے جس کی بنا پر اولیاء کرام اس طرح کی کرامات کا ظہور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.